پلیز. السلام علیکم جی، میرا نام خالد شفیع ہے اور میرا تعلق کراچی سے. میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ لائف انشورنس اور بیمہ پالیسی کروانا حرام ہے یا حلال ہے؟ دیکھیے، یہ وہی سوال کا ایک انداز ہو گیا کہ ایک چیز کے جو اس زمانے میں کہ جب ابھی قرآن نازل ہوا تھا تو موجود نہیں تھی، یہ تو نئے دور کی چیز ہے نا. اس میں ہم یہ اوپینین فارم کریں گے کہ یہ کیا اللہ کے بتائے ہوئے حرام حلال کی جو تقسیم تفصیل ہے اس میں ہمیں کس کے قریب لگتی ہے. حرام حلال کی کلیئر سٹیٹمنٹ دینے سے تو گریز کرنا چاہیے، خاص طور پر کہ یہ حرام ہے. اب آئیے سوال کی طرف. لائف انشورنس ذرا دوسری انشورنس کے جو معاہدات ہیں ان سے مختلف ہے. مثلا ایک فائر انشورنس ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی دکان اپنی فیکٹری کے لیے ایک معاہدہ کرتے ہیں انشورنس کمپنی سے کہ آپ ان کو ریگولرلی پریمیم دیں گے، اور کہیں خدا نخواستہ کوئی آگ لگی، جیسے ہمارے اللہ معاف کرے کچھ دنوں پہلے حفیظ سینٹر میں لگی تھی، تو جن کو نقصان ہوا وہ انشورنس کمپنی سے اپنا نقصان پورا کر لیں گے. اس طرح کے معاہدے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم آخر سیکیورٹی گارڈز بھی تو رکھتے ہیں نا، وہ بھی ہماری حفاظت کرتے ہیں، ان کو بھی ہم تنخواہ دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اگر کوئی ادارہ ہمارے لیے خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ یہ کہتا ہے جی کہ آپ ہمیں پریمیم دیں، اور ہم ہزاروں اور لوگوں سے بھی پریمیم لیتے ہیں، چند دکانوں میں چند فیکٹریوں میں آگ لگتی ہے، آپ کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تو ہم نے جتنی آپ کو گارنٹی دی ہے اتنا آپ کا نقصان ہم پورا کریں گے، کوئی اس میں حرج نہیں. البتہ لائف انشورنس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ انسان جب اپنے اس معاہدے کی ڈیوریشن میعاد کو پورا کر لیتا ہے اور مثال کے طور پر وہ 60 سال کا ہو جاتا ہے اور اس کی انشورنس میچور ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو ایک اماؤنٹ ملتا ہے جو اصل اس کی انویسٹمنٹ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہیں زیادہ اماؤنٹ کہاں سے اس کو دیا گیا. انشورنس کمپنی سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو کہاں انویسٹ کیا. اگر یہ معلوم ہو کہ یہ تو اصل میں انٹرسٹ میں انویسٹمنٹ ہوئی تھی، تو پھر وہی بات کہ انفلیشن ریٹ سے زیادہ جتنا بھی انٹرسٹ کی بنیاد پر آپ کو ریٹرن ملے گا وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، اس سے گریز کرنا چاہیے. البتہ یہ کہ اگر کوئی انشورنس کمپنی آپ کو یہ بتاتی ہے، جیسے بعض انشورنس کمپنیز اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ بھائی ہم نے تو انویسٹمنٹ کی تھی ریئل اسٹیٹ میں، ہم نے زمینیں خریدی تھی، مکان خریدے تھے ان کو بیچا تھا، ہم نے شیئرز خریدے تھے ان کو بیچا تھا، تو ظاہر ہے اس میں کوئی حرج نہیں. سو لائف انشورنس میں جب انشورنس کی ڈیوریشن پوری ہو جاتی ہے اور وہ میچور ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کو جو اماؤنٹ ملتا ہے اس میں آپ کو انشورنس کمپنی سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ یہ آپ کو ریٹرن کس انویسٹمنٹ کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے ساتھ، چلتے ایک بریک کی جانب واپس آئیں گے.